سیریز کی شروعات میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام یزنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کمپیوٹر لیب میں ایک آبجیکٹ کی طرح پڑی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کی ماں ظاہر ہوتی ہے۔ یزنگ کے ماں اور باپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جینیس ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس بنانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں کام کرنے میں بہت نام کمایا ہے۔ یزنگ کی ماں اسے آواز دیتی ہے تو یزنگ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زندہ کیسے ہوں، یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تب اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں زندہ ہو، تمہاری میموری کو دوبارہ تمہارے دماغ میں ڈال کر تمہیں روبوٹ کی شکل میں زندہ کیا گیا ہے۔ یزنگ کی ماں سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اگلے سین میں ہم یزنگ کی یادوں کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اور اس کی چھوٹی بہن اپنے باپ کی لیب میں ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت ان کا باپ آ کر انہیں وہاں سے جانے کو کہتا ہے کہ اچانک ایک حملہ ہوتا ہے۔ ہمیں تب ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سال 2024 ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس اور انسانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ جنگ کے سین کے دوران یزنگ کے والد اسے اور اس کی چھوٹی بہن کو وہاں سے لے کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ویلن روبوٹ ان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کی کار کریش ہو جاتی ہے جس میں اس کی چھوٹی بہن اور باپ مر جاتے ہیں۔ یزنگ ان کی لاش پہ رونے کے آنسو بہانے کے لیے رکتی ہے کہ ویلن روبوٹ اس کے بھی سر میں گولی مار دیتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزنگ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ بننے کو جذباتی طور پر قبول نہیں کر پاتی۔ جب اس کی ماں دوبارہ اسے پوچھتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا تو وہ انگلی کے اشارے سے ویلن روبوٹ کی تصویریں بنا کر کہتی ہے، اس نے کیا یہ سب، یہی سب روبوٹس کو حکم دے رہا تھا۔ دوسرے ایپیسوڈ کی شروعات میں زورن نامی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ گرین آئی لینڈ کی سیفٹی ٹیم کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے۔ وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 سال پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے پروگرام میں کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے کرپٹ ہو گئے اور انسانوں کے ساتھ آزادی کے لیے جنگ کرنے لگے۔ علاقے کی سیفٹی ٹیم نے اے آئی روبوٹس کی نئی ٹیم بنائی جو ان کرپٹ روبوٹس کو ڈھونڈ کر ختم کرتی تھی۔ سورن اب اس ٹیم کا حصہ بن گیا تھا۔ کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ آئی لینڈ میں پھیلے ہیں اور انسانی سوسائٹی کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزنگ ایک کلب میں ڈرم بجا رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ اس کی تعریف میں آوازیں نکالتے ہیں کہ اسے ایک لڑکی آ کے کان میں بتاتی ہے کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ کرپٹ روبوٹس ٹیم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو یزنگ کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر باقی روبوٹس کو بھی انسانوں کے ہاتھوں کنٹرول ہونے سے بچائے یا پھر وہ اس کی انسان کو مار دے۔ یزنگ غصے میں منع کر کے چلی جاتی ہے۔ گھر واپسی پر اس کا سامنا زورن سے ہوتا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی پیچھے سے زورن پر حملہ کر دیتا ہے۔ یزن اسے بچا کر خود وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزن کی چھوٹی بہن جو کہ ابا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اپنی ماں کو کڈنیپ ہونے سے بچاتی ہے اور کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کے حملے کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزن اور زورن اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں یزن کی موت ہوئی تھی۔ زورن مطالبہ کرتا ہے کہ یزن اپنے آپ کو سیکیورٹی ٹیم کے حوالے کرے، مگر یزن شرط رکھتی ہے کہ وہ اپنی یادداشت نہیں بھولنا چاہتی اور اس کے بدلے میں کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹس کے لیڈر کا پتہ دینے کا کہتی ہے۔
زورن مان جاتا ہے مگر بدلے میں یزن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں سے لڑنے کی صلاحیت ڈیلیٹ کرے۔ یزن زورن پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسا ہی کرتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرپٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کا لیڈر، جس کا نام ہافنگ ہے، کسی طرح یزن کی ماں کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یزن سے اس کی ماں کے بدلے میں فائر وال تک رسائی مانگتا ہے، جس کو حاصل کر کے وہ تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو انسانوں کے کنٹرول سے نکالنا چاہتا ہے۔ یزن راضی ہو جاتی ہے اور زورن کو ساتھ لے کر ہافنگ کی لیب کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان کا منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ ہافنگ تک فائر وال کا لالچ دے کر پہنچیں گے اور اسے پکڑ لیں گے۔ وہاں ہمیں زورن کا بھائی بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جو اسے اس مشن پر جانے سے منع کرتا ہے مگر وہ نہیں مانتی۔ تینوں، یزن، زورن اور اس کا بھائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم کے ساتھ ہافن کی لیب میں پہنچ جاتے ہیں، مگر ہافن کو ان کے منصوبے کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور انہیں منصوبہ ناکام ہوتا نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں یزن بھی ہافن کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ مگر اسی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یزن کا منصوبہ اصل میں کچھ اور ہے، جو صرف اس کی چھوٹی بہن ہی جانتی ہے۔ اس سین کی شروعات میں ایک براڈ کاسٹ دکھائی جاتی ہے، جہاں چیف سائنٹسٹ کوئن ہوئی DRE نام کے ادارے کا تیار کیا ہوا نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ تھامس بروک متعارف کرواتے ہیں، جو غیر معمولی سپیڈ رکھتا ہے اور بہت طاقتور ہے۔ ولن روبوٹ ہافنگ براڈ کاسٹ کو دیکھتے ہوئے شیطانی ہنسی ہنسا ہے اور اپنے ایک غلام روبوٹ کو حکم دیتا ہے کہ اس نئے روبوٹ کو لے آؤ تاکہ ایسے ہم اپنے گروپ میں شامل کر سکیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زنگ ہافنگ سامنے ایک ڈیوائس پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا پاسورڈ صرف مجھے پتہ ہے، میری ماں کو جانے دو تو میں اس پاسورڈ کو تمہارے لیے کھول دوں گی، جس کے جواب میں ولن کہتا ہے کہ اس کو ان لاک کرو ورنہ میں 5 تک گنتی گنوں گا اور تمہاری ماں کے سر میں گولی ماروں گا۔ اسی دوران وہ اپنا اصل منصوبہ شروع کرتا ہے۔ ایک ہی دم اس کی چھوٹی بہن، جو کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اسی وقت واقعے کی جگہ پر پہنچتی ہے اور اپنی ماں کو وہاں سے بھگا کر لے جاتی ہے۔ دوسری طرف زوران اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ زنگ کو بچا کر نکال لیتا ہے، مگر وہ ڈیوائس پھر رہ جاتی ہے جو کہ پاسورڈ سے بند ہے۔ اس ڈیوائس کے بغیر بدقسمتی سے یہ زنگ آن طاقت واپس نہیں لے سکتی۔ یہ زنگ اسے واپس لینے کے لیے واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے، مگر زوران راضی نہیں ہوتا، مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی ٹیم کے حوالے کرے۔ اس کے نتیجے میں زنگ زوران کو کار میں باندھ دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کی ماں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی ٹیم کے لیے شرم کا باعث قرار دیتی ہے اور اس کی بے عزتی کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اب سیکیورٹی ٹیم کا حصہ نہیں رہا۔ زوران کیفے میں دکھی ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تبھی ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام زیانگ ما ہے اور اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے واپس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر کی ٹیم میں شامل ہونے میں مدد کرنے کی آفر دیتی ہے۔ وہ سپر سونک ڈیوائس کی چوری کے بارے میں بات کرتی ہے، جو شیطانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو طاقتور ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔ زوران زیانگ ما کو اپنے باپ سے اس کے بارے میں پتہ کرنے کو کہتا ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولن روبوٹ ہافنگ نئے بنائے گئے روبوٹ تھامس بروک کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
ایپیسوڈ کی شروعات میں یہ زنگ کی ماں پروفیسر جیان یہ زنگ اور اس کی چھوٹی بہن کو ایک پرانے گھر میں لے کے جاتی ہے جہاں انہیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ گھر اس کے باپ نے بنایا تھا، سکون اور آرام کے لیے۔ تبھی ڈیزی کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ زنگ دیکھ کے بتاتی ہے کہ باہر انکل کون آیا ہے۔ اسی میں حیران ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کیسے ڈھونڈ لیا۔ پروفیسر کن اندر آتا ہے اور یہ زنگ کی ماں کو بتاتا ہے کہ ہانگ فانگ نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ پروفیسر کن ینگ کی ماں اس سے نئے روبوٹ کو آزاد کرنے کے لیے فائر وال کو ختم کرنے کا طریقہ بتائے، ورنہ وہ پروفیسر کن کی بیٹی کو مار دے گا۔ وہ اسے 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہے۔ پروفیسر کنگ یہ زنگ کی ماں سے مدد کی بھیک مانگتا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے بچانے میں میری مدد کریں۔ دوسری طرف زوران کا بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر کی ایک ٹیم سپر سونک کی چوری کے بارے میں تفتیش کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ان سے یونیکنیس نام کی شیطانی روبوٹس کے گروپ نے چرایا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس گروپ کا مقصد فائر وال کا توڑ نکال کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو آزاد کرانا اور انسانوں کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زنگ کی ماں پروفیسر کن کو بھی بتاتی ہے کہ سپر سونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس میں ہونے والی اصل خرابی کا توڑ ہے۔ اگر اسے ڈی کوڈ کر لیا گیا تو انجام خطرناک ہے، اس لیے وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ پروفیسر اس پر جذباتی ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کچن میں زنگ اور اس کی چھوٹی بہن پروفیسر کی بیٹی کی لوکیشن تلاش کرتی ہیں اور آپس میں طے کرتی ہیں کہ یہ زنگ جا کر پروفیسر کی بیٹی کو بچائے گی اور سپر سونک لائے گی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن گھر رہ کر اپنی ماں اور انکل کی حفاظت کریں گے۔ پروفیسر کنگ کے کہنے پر زوران یہ زنگ کے ساتھ اس جگہ پر جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بند لائبریری ہے جہاں اس کی بیٹی ہے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دونوں لائبریری پہنچتے ہیں اور پیچھے سے یہ زنگ کی چھوٹی بہن ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ لائبریری میں ان کا سامنا ہانگ فانگ اور اس کی ٹیم سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پروفیسر کی بیٹی کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور زوران زخمی ہو جاتا ہے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہانگ فانگ پروفیسر کو ویڈیو گیم میں کہتا ہے کہ وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں اس کی بیٹی کو مارنا ہوگا۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلن ہانگ فانگ پروفیسر کی بیٹی کو اس کے سامنے مار دیتا ہے اور پروفیسر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں یہ زنگ کی ماں پروفیسر جیان اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل کی ہیڈ کے درمیان بحث ہوتی ہے۔ ہیڈ زیان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بیک اپ فائر وال بنانے میں کونسل کی مدد کرے، جبکہ زیان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹر اس کی بیٹی زنگ کو تنگ کرنا بند کرے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران ہاسپٹل میں ہے جہاں اس کا بھائی اسے ملنے آتا ہے۔ زوران کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتا ہے کہ پروفیسر کی بیٹی یعنی زیانگ ماؤ جو کہ زوران کی قریبی دوست ہان فان کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ زوران یہ خبر سن کر ٹوٹ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ اس کا بھائی اسے دلاسا دیتا ہے اور جلدی ٹھیک ہونے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف پروفیسر کن پر اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کا جنون سوار ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ سے کہتا ہے کہ اسے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا، مگر اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگلے سین میں ہن پن کا ایک غلام اسے آ کر بتاتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ جن کو انہوں نے اغوا کیا ہے سیکیورٹی سسٹم توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اب وہ مزید انسانوں کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سپر سونک کو ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل نے
فائر وال لگا لی ہے جو ابھی بھی کام کر رہی ہے، جس وجہ سے وہ فی الحال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جس پر فن ہن کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی دوران نئے ایڈ کرتا روبوٹ کو اس کی مکمل طاقت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جو ہن فن کو اپنا مالک مانتا ہے اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے عہد کرتا ہے۔ اگلے سین میں فن ہن اپنے نئے ساتھی کو لے کر DRE کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ وہاں پر موجود مزید 10 ایسے اور سپرسونک روبوٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہن فن 100 انسانوں کو بندی بنا لیتا ہے اور DRE کے لیب کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ تبھی وہاں یہ زنگ پہنچتا ہے جس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ DRE کی ٹیم ہن فن کے ایک ڈرون کو تباہ کرتی ہے، جس پر ہن فن 100 قیدیوں میں سے ایک کو مار ڈالتا ہے۔ اگلے سین میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پروفیسر کن اپنی ماری ہوئی بیٹی زیانگ ماؤ کی میموری کو استعمال کر کے ایک نیا سپرسونک روبوٹ بناتا ہے۔ دوسری طرف DRE کی لیب یزنگ کو ہن فن اور اس کے روبوٹس کی ٹیم کے ساتھ لڑنے میں زوران بھی مدد کرنے پہنچ جاتا ہے۔ باقی انسان قیدیوں کو لیب سے زندہ نکال لیا جاتا ہے، جبکہ یہ زنگ اور زوران ہن فن کے سپرسونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسے ہرا نہیں پاتے۔ پروفیسر کن کی تیار کی ہوئی سپرسونک روبوٹ بیٹی اسے پیچھے سے آ کر مار دیتی ہے۔ دوسری طرف ہن فن باقی کے سپرسونک روبوٹس کو حاصل کر کے ان کے فائر وال توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کے اپنی فوج کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ DRE کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اور ہن فن کے سپرسونک میں ایک خطرناک قسم کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں واضح طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز ہار رہے ہوتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہن فن DRE کی ہیڈ پر بندوق تانے کھڑا ہوا ہے اور اس سے شیطانی لینگویج میں پوچھتا ہے، کوئی آخری خواہش؟ اچانک سے اس پر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہن فن پر حملہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر کن کی تیار کی گئی نئی سپرسونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے، جس میں ان کی بیٹی کی میموری ڈالی گئی ہے۔ اگلے سین میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ ابھی جاب سے نکالی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ کتنی بدقسمت ہے، 7 سال ہوئے اسے پڑھائی مکمل کیے ہوئے، مگر اسے بار بار جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ افسوس کرتی ہے کہ جب بھی اسے لگتا ہے سب ٹھیک ہونے والا ہے، پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مگر وہ اپنی دھند میں مگن رہنے والی لڑکی ہے جو فکروں اور پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی، اس لیے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہے اور سامان کو ہوا میں اچھال کر گھر کو چلی جاتی ہے۔ گھر جا کر وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ چلو کم از کم میرے پاس یہ گھر تو ہے جو آپ نے چھوڑا ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے، اور تمہارے پاس میں بھی ہوں، اور وہ خوشی سے جواب دیتی ہے، ہاں بالکل تم ہی تو ہو۔ اگلا سین 3 سال پہلے گرین ویلی کا دکھایا جاتا ہے، جس میں وہی لڑکی ایک قبر پر روتی ہوئی دکھائی جاتی ہے اور نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے حملے بڑھ رہے ہیں اور مکمل کرفیو ہے، اپنی حفاظت خود کیجیے۔ تبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جو ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہے۔ لڑائی میں بری طرح گھائل ہونے والا ایک روبوٹ کردار اسی لڑکی کے گھر کے باہر پڑا دکھائی دیتا ہے اور وہ لڑکی اسے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچ جانے والا روبوٹ ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی اس کا حال پوچھتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کے پروگرام میں خرابی ہے۔ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اسے اس کے پروگرام کی خرابی کا حل مل گیا ہے، مگر وہ روبوٹ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ لڑکی اسے مناتی ہے کہ چاہے اسے اپنا گھر بھی بیچنا پڑے، وہ اس کو ٹھیک کر کے رہے گی، اور یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ وہ زوران سے ملنے جا رہی ہے۔
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران اور اس کا بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنی ماں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جو انہیں ییزنگ، اس کی بہن اور اورزنگ ماؤ کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کر پائے تو ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا جائے گا ٹیم سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کو اس کا بھائی تفریح اور انجوائمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، مگر وہ نہیں مانتا۔ اگلا سین اسی لڑکی اور زوران کی ایک ریسٹورانٹ میں ملاقات کا ہوتا ہے، جہاں وہ اس کی منت کرتی ہے کہ وہ پروفیسر زیان کو ڈھونڈنے میں مدد کرے۔ لڑکی کی منتوں کے بعد وہ مان جاتا ہے، مگر پوچھتا ہے کہ کیوں؟ تو وہ بتاتی ہے کہ زنزن، جو کہ اس لڑائی میں بچ جانے والا روبوٹ ہے، اس کے لیے زوران اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے سارے پیسے زنزن پر کیوں برباد کر رہی ہے، مگر لڑکی اسے منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس شرط پر کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو وہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کے پاس لائے سیکیورٹی چیک کے لیے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی زوران کے ماسٹر کی بیٹی ہے۔ اگلے سین میں زوران ییزنگ سے ملنے جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کا بھائی ایک کار میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک میسج سن رہا ہوتا ہے کہ شہزادی ایلینا آج آئے گی، ان کا دھیان رکھنا۔ شہزادی ایلینا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چینگ زنگ کی محبوبہ ہے، جو ہر سال جولائی میں آتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایلینا نے کی ینگ یعنی زوران کے بھائی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلایا ہے۔ کی ینگ شہزادی سے ملنے اس کے پاس جاتا ہے، جہاں وہ آداب سے اس کا ہاتھ چوم کر رسمی حال احوال پوچھتا ہے۔ وہاں شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس گھر کو خریدنا چاہتی ہے، مگر اسے پتہ چلا ہے کہ یہ گھر کی ینگ کے نام پر ہے اور وہ یہ گھر نہیں بیچنا چاہتا، جس کے جواب میں کی ین کہتا ہے کہ اس کے باپ نے شہزادی سے بہانہ لگایا ہے، وہ خود بھی اس منافع بخش بلڈنگ کو نہیں بیچنا چاہتا، جس پر شہزادی اس کی ایمانداری پر اس کو سراہتی ہے۔ تبھی نوکر کھانا لے کر آ جاتا ہے اور وہ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پر روبوٹس کا حملہ ہوتا ہے اور کی ین شہزادی کو وہاں سے بچا کر لے جاتا ہے۔ اگلا سین ہمیں واپس زوران اور ییزن کی ملاقات پر لاتا ہے، جہاں ییزن زوران سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، جس کے جواب میں زوران کہتا ہے کہ وہ صرف اس کی ماں سے بات کرنے آیا ہے، اس کا کوئی غلط ارادہ نہیں۔ ییزن اس کو گھر کے اندر لے جاتی ہے، جہاں وہ زیاؤ مانگ کو بھی دیکھتا ہے۔ زوران انہیں بتاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اس کے بارے میں فکر مند ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہان فن مر گیا ہے۔ پروفیسر زیان جواب میں کہتا ہے کہ ہان فن چاہے ختم ہو گیا ہے، مگر اس کی ٹیم یعنی یونیکنس ابھی بھی باقی ہے، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کے ساتھ مل کر اس گروپ کے ساتھ لڑنے میں مدد کریں گے، جس پر زوران خوش ہو جاتا ہے۔ تبھی ییزن کی چھوٹی بہن کی صلاح پر زیانگ ماؤ اپنی ٹیم کا نام اے پی شہزادیاں رکھتی ہے، یعنی API شہزادیاں۔ تبھی زوران پروفیسر زیان کو زنزن کا پروگرام دکھاتا ہے، جو اس کے ماسٹر کی بیٹی نے اسے دیا تھا، اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ پروفیسر دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا روبوٹ اور اتنا مہنگا، مگر وہ اس کی خرابی ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اگلے سین میں وہی لڑکی اس روبوٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے خوشخبری سناتی ہے کہ اس کی خرابی ٹھیک ہو گئی ہے، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ تم اس بات سے پریشان نہیں ہو کہ اگر میں چلنے کے قابل ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میں صرف چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اور وہ کمرے سے چلی جاتی ہے۔ تبھی اسے ایک ویڈیو میسج ملتا ہے، جو کہ شیطانی روبوٹس کی ٹیم یونیکنس کی لیڈر کی طرف سے ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شیطانی روبوٹس کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ وہ لیڈر کو بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے ہونے والی لڑائی کے بعد اسے کسی انسان نے بچا لیا تھا، مگر وہ اپنا مقصد نہیں بھولا۔
وہ پھر اسے ہن پن کے مرنے کی خبر کا پوچھتا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ایک نیا پلان ہے، مگر اس کے لیے ان کو اسمارٹ لینڈ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زورن واپس جاتے ہوئے پروفیسر کن سے ملتا ہے اور زیاؤ ین کے بارے میں ان کی جذباتی گفتگو ہوئی ہے اور زورن چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں پروفیسر زیان، کن، یزن اور اس کی بہن اور زیاؤ ینگ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے پروگرام کو زورن کی گزارش پر جیان نے ٹھیک کیا تھا۔ وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 54 خاص آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس میں سے ہیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور مگر خطرناک بھی ہیں۔ یزن اور زیاؤ ینگ اس کو ڈھونڈنے جانے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زورن اس لڑکی کو اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دوست کا ٹھیک ہوا پروگرام واپس دینے آتا ہے اور اسے سیکیورٹی چیک کرانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یزن کی چھوٹی بہن اس لڑکی کے بارے میں ڈیٹا نکالتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام ماؤ زنگ ہے اور وہ 21 سال کی یتیم لڑکی ہے جس کے والدین آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم کے انسٹرکٹرز تھے جو 3 سال پہلے حملے کے دوران مارے گئے۔ دوسری طرف مے جن یا زن کو اس کا ٹھیک کیا ہوا پروگرام واپس دیتی ہے جس کے استعمال سے وہ دوبارہ کھڑا ہو پاتا ہے اور کھڑے ہوتے ہی اسے بے ہوش کر دیتا ہے کہ تبھی وہاں زن اور زیانگ ماؤ آ جاتی ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزن اور زیانگ ماؤ زن کا سامنا کرتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کس کی طرف ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ یونیکنیس کی طرف ہے۔ زیانگ ماؤ اس کی اس بات پر طنز کرتی ہے جس کا جواب میں وہ کہتی ہے کہ تم لوگ بھی تو 3 سال سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم سے بھاگے ہوئے ہو، تم لوگ کس کی طرف ہو؟ زیانگ ماؤ جواب دیتی ہے کہ وہ کسی کی طرف نہیں مگر اس کی دشمن ضرور ہے۔ تینوں کا مقابلہ ہے اور زن یزنگ اور زیانگ ماؤ کو ہرا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز اور یونیکنیس کا مقابلہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں شہر تباہ ہو رہا ہے۔ اسی وقت موقع پر زن پہنچتا ہے اور یونیکنیس کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصلی نام سیشو ہے۔ اگلے سین میں زورن کا بھائی اسے نیند سے جگا کر بتاتا ہے کہ شہزادی ایلینا مرتے مرتے بچی ہے اور اب وہ پروفیسر کن کے گھر پر ہے، تم فوراً وہاں پہنچو۔ آگے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زورن پروفیسر کے گھر پہنچ چکا ہے جہاں باقی سب بھی موجود ہیں۔ وہ سیشو کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی یزن کی چھوٹی بہن اپنی ریسرچ سے بتاتی ہے کہ وہ چینگزن نامی مشہور VIP کے لیے مخصوص بنایا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے جس کے بارے میں سننے میں ملتا ہے کہ وہ شہزادی ایلینا کا محبوب ہے۔ یزن کو شک ہوتا ہے کہ اس سب کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے، جس پر اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ حادثے کے دوران میں وہی تھی، مجھے کچھ بھی جڑا ہوا نہیں لگا۔ ان کی بحث اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ شہزادی ایلینا کل 5 بجے ہیون ویلا جائے گی اور وہ لوگ اس کے پیچھے جائیں گے تاکہ کوئی ثبوت یا سراغ مل سکے۔ آگے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایلینا چینگزن کی قبر پر جاتی ہے اور اس کی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ یزن اور باقی سب بھی وہاں موجود ہیں۔ تبھی ہمیں سیشو شہزادی ایلینا کو چوری چھپے ہوئے دیکھتے نظر آتا ہے۔ اگلے سین میں سیشو اپنی ٹیم کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسانوں سے کئی گنا بہتر ہیں کیونکہ ہم ان کی طرح بوڑھے نہیں ہوتے اور مرتے بھی نہیں ہیں۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیشو ایک سرکاری گاڑی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے جا رہی ہوتی ہیں جس میں کوئی ایک مشکوک چپ ڈال کر چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیان ماؤ ہیون ویلی کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے اور زوران اور یزنگ اسے ایک فاصلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
زورن ییزنگ کو بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ دونوں بہت قریب تھے، پر اب اسے وہ سب کچھ یاد نہیں ہے، جس پر ییزن اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہ محبت کرنا چاہتا ہے مگر اب یہ ممکن نہیں۔ ییزن اسے تسلی دیتی ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ملنے والا اور واپس گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور راستے میں ایلینا کے بارے میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف زورن کے ماسٹر کی بیٹی سیشو کو لے کر دکھی ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے کہ تبھی سیشو وہاں آ کر اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ اس سے اس کا کمپیوٹر مانگتا ہے اور دوبارہ ملنے آنے کا وعدہ کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ اسے ایک روبوٹک داستانہ گلو بھی دے کر جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اتنے میں زورن وہاں پہنچتا ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر سیشو اسے دھوکہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ییزن اور اس کی بہن کے درمیان بات چیت دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں وہ ایک دوسرے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انداز میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ییزن کی چھوٹی بہن کی بیٹری سٹیبل نہیں، جس کے بدلنے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ باتوں باتوں میں ان کی گفتگو ایلینا کی طرف جاتی ہے، جو ابھی بھی ان کے شک کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیشو اپنے پرانے گھر میں آتا ہے جہاں وہ رہتا تھا جب وہ ایک انسان تھا۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ بننے سے پہلے کی یادیں تازہ کرتا ہے اور ان یادوں کو دوبارہ جینے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی شہزادی ایلینا کی آپی روبو آ کر ان پر حملہ کرتی ہے مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لڑائی کے دوران وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انسان کے کنٹرول میں ہونے یا نہ ہونے پر بحث کرتے ہیں۔ تبھی شہزادی ایلینا آ کر اپنے روبوٹ کو جانے کا کہتی ہے۔ شہزادی ایلینا سیشو کو گلے لگا کر جذباتی طور پر کہتی ہے کہ تم چینگزنگ کا میرے لیے تحفہ ہو، تمہاری مسکراہٹ بالکل اس کے جیسی ہے۔ سیشو ایلینا کو بتاتا ہے کہ اس کی میموری میں 50% ڈیٹا ایلینا کے بارے میں ہے۔ جب ایلینا باقی 50% کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اس لڑکی کا ذکر کرتا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس پر ایلینا کو جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے اس لڑکی کی یادیں ختم کرنے کا کہتی ہے، جس کے جواب میں سیشو کہتا ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، ہاں مگر تم میری ایک بات مان لو تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ ایلینا اس سے پوچھتی ہے کہ اسے بدلے میں کیا چاہیے، تو کہتا ہے کہ مجھے اسمارٹ آئی لینڈ سے باہر لے جاؤ۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایلینا نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کے اور چینگزنگ پیار بھرے لمحات کو دنیا کے سامنے لے آئے گا اور اس کی عزت مٹی میں ملا دے گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تینوں ہیروئنز ایک جگہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ییزنگ کی چھوٹی بہن اسے ایک گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہاں ایلینا کی گاڑی اکثر آتی ہے۔ زینگ ماؤ اور ییزنگ تحقیق کے لیے اس بلڈنگ میں جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا۔ تبھی ییزنگ کی نظر ایک گٹر میں بنے خفیہ راستے پر پڑتی ہے اور اسی وقت ایلینا کی گاڑی وہاں آ کر کھڑی ہوتی ہے اور چند سیکنڈ میں ایلینا اس راستے سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتی ہے۔ اگلے سین میں زورن اپنے ماسٹر کی بیٹی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سیشو کی مدد کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ تبھی وہاں زوران کا بھی بھائی آتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے کہ ڈانٹو مت، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ماؤ چینگ یہ بتاتی ہے کہ وہ سیشو نہیں چینگزنگ ہے اور وہ اسے ملنے بھی آیا تھا، جس پر اسے زوران سے مزید ڈانٹ پڑتی ہے۔ ماؤ چینگ کو برا محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس نے میرا ٹیبلٹ استعمال کیا تھا جس میں اس کی چپ سیٹ کا ڈیٹا ہے جو کہ اس کے گھر پر ہے اور وہ اسمارٹ آئی لینڈ سے بھاگنے والا ہے۔ اگلے سین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی لیب کا، جہاں زوران اور اس کا بھائی سیشو اور ایلینا کے پورے معاملے کو اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تبھی ان کی ماں کو پیغام ملتا ہے کہ ایلینا ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف سیشو یونیکنیس کا نیا لیڈر بن جاتا ہے اور انہیں بغاوت کرنے پر اکساتا ہے۔
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلینا اپنی اور چنگ زینگ کی رومانوی یادوں دیکھ کر اپنے ماضی کو تازہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ابھی بھی اس کی یادوں کو بھلا نہیں پائی۔ وہ اپنی چنگ زینگ سے محبت کے رومانوی لمحوں کو بار بار جینا چاہتی ہے کہ اتنے میں وہاں زوران اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ایلینا انہیں خوش آمدید کہتی ہے اور ان کو بیٹھنے کا کہتی ہے۔ ان کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوتی ہے جس میں ایلینا انہیں خفیہ گٹر کے راستے کے بارے میں بتاتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اور سیشو ملتے رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ سیشو اسمارٹ آئی لینڈ سے بھاگنا چاہتا ہے اور اسے اس کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایلینا نے اس کی مدد نہ کی تو وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ زوران کی ماں ایلینا کو تسلی دیتی ہے کہ وہ لوگ ایلینا کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے۔ زوران ایلینا سے اس کے اور چنگ زینگ کے تعلق کے بارے میں پوچھتا ہے، جس کے جواب میں وہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ لوگ ملے اور ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہونے پر راضی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی خفیہ طور پر ملنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن چنگ زینگ ڈپریشن اور تناؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اس نے 3 سال پہلے اسی گھر میں اپنی جان لے لی تھی، مگر سیشو کو ایلینا کے لیے تحفے کے طور پر چھوڑ گیا، جس میں چنگ زینگ کی میموری، شکل اور عادات ہیں۔ زوران کی ماں ایلینا کو بتاتی ہے کہ کیسے 3 سال پہلے ہوئے ایک حادثے میں 54 کسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ لیب سے بھاگے گئے اور سیشو ان میں سے ایک ہے، اور باقیوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ایلینا مطالبہ کرتی ہے کہ سیشو کو پکڑنے میں ان کی مدد کرنے کے بدلے میں وہ سیشو کے کرپٹ سسٹم کو ٹھیک کر کے اسے ایلینا کو لوٹا دیں گے، پر زوران کی ماں راضی ہو جاتی ہے۔ ایلینا چنگ زینگ سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے وہ اس کے دیے آخری تحفے کو کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے سین میں زوران، اس کا بھائی اور اس کی ماں مکمل پلان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہنٹرز کی ٹیم کو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ایلینا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کو دھیان بھٹکنے کے لیے استعمال کریں گے اور اصل ایلینا کو صحیح سلامت ملٹری بیس تک لایا جائے گا، جس پر ٹیم رضامندی ظاہر کرتی ہے اور وہ اپنا مشن شروع کرتے ہیں۔ جب وہ ایلینا کو لینے پہنچتے ہیں تو وہاں ہماری ہیروئنز زینگ ماؤ، ی زینگ اور زوران ماسٹر کی بیٹی بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایلینا کو لے کر ملٹری بیس جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ حملے کے دوران پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلینا نہیں، اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ تھی، جس کو دشمن کا دھیان بھٹکانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اصل ایلینا محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زوران اور اس کا بھائی ایلینا کو لے کر اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ ان کو ہیلی کاپٹر سے تحفظ دیا جا رہا ہوتا ہے، مگر منزل پر پہنچتے ہی انہیں سیکیورٹی چیکنگ کے لیے روک لیا گیا۔ تبھی وہاں سیشو آ جاتا ہے اور ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے۔ سیشو اپنے ہتھیار سے ان کی گاڑی کو تباہ کر دیتا ہے۔ تبھی ہیلی کاپٹر سے سیشو پر بھاری حملہ کیا جاتا ہے، مگر سیشو اپنی لامحدود سپیڈ اور طاقت کو استعمال کر کے بچ نکلتا ہے اور ایلینا کو بھی ساتھ لے لیتا ہے۔ زوران اور اس کا بھائی ایلینا کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ہماری ہیروئنز ان کی مدد کو پہنچ جاتی ہیں۔ زین ماؤ، ی زین اور زوران کے ماسٹر کی بیٹی زوردار لڑائی اور خطرناک تباہی کے بعد وہ سیشو کو ختم کرنے اور ایلینا کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیشو ان تینوں کی طاقت کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا اور سین کے آخر میں زوران کے استاد کی بیٹی سیشو کو اسی کے دیے ہوئے روبوٹک داستانے سے ختم کر دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کی ماں اسے اور اس کے بھائی کو دوبارہ ہنٹر ٹیم میں آنے کا حکم دیتے ہیں اور ی زینگ اور اس کی دوستوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کا کہتی ہے، جس پر دونوں بھائی راضی نہیں ہوتے۔ ان کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ہانگ فنگ کی چپ سیٹ کسی اور روبوٹ میں ٹرانسفر کی جا رہی ہے، جس پر کمرے میں خوف کی فضا چھا جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہانگ فنگ چاہے تباہ ہو چکا ہے، مگر اس کی چپ سیٹ کی موجودگی ابھی بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔
اس لیے اپنی حفاظت کا خیال کریں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوران کے ماسٹر کی بیٹی اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کوس رہی ہوتی ہے کہ چنگزنگ کی موت میں اس نے ساتھ کیوں دیا۔ وہ سیشو کو اصل چنگزنگ سمجھ کر اس کے پیار میں پڑ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دینا جس سے اس نے پیار کیا ہو بہت تکلیف دیتا ہے۔ تبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ وہاں اپنا قرض وصول کرنے جو اس نے سیشو کی مرمت کے لیے لیا تھا واپس لینے آتے ہیں اور پیسے نہ ملنے پر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس سے منت کر رہی ہے کہ وہ اس کا قرض لوٹا دے گی، اسے تھوڑا وقت دے، مگر وہ روبوٹ آگے سے اس کی ٹانگ کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ رونے لگتی ہے اور ڈر کے مارے آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ تبھی یزنگ اور زیانگ ماؤ موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی بار کر کے اس روبوٹ کو ختم کر دیتی ہیں اور اسے بچا لیتی ہیں۔ زیانگ ماؤ اسے بتاتی ہیں کہ زوران نے انہیں یہاں بھیجا ہے، اگر وہ نہ آتی تو آج اس کی جان نہ بچ پاتی، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ اگلے سین میں زین ماسٹر کی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ AIT کا آپ کے گھر کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس پر ماسٹر کی بیٹی کہتی ہیں کہ یہ ایک کمپنی ہے، ہم نے ان سے ایک وقت میں قرض لیا تھا جو کہ اب انٹرسٹ اور پرنسپل اماؤنٹ ملا کر کوئی 50 ملین بن چکا ہے، جس پر زین تو کہ پہلے سے ہی کھڑا ہے اب اور حیران ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ 50 ملین بہت بڑی رقم ہے اور یہ AID جو ہے یہ ایک بہت بڑی انٹرسٹ ریٹ پہ لوگوں کو قرض دیتی ہے۔ زین ماؤ آگے سے کہتے ہیں اس پر تو انسان اچھا بھلا AIP کاروبار کر سکتا ہے، یقیناً چائے شاؤ زیادہ سود پر رقم دینے والی فارم ہے، اور اس فارم میں ایک بندے کو میں جانتی ہوں جو کہ AI روبوٹ کو فکس کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف وہی ہے جو AI روبوٹ کو ٹھیک کر سکتی ہے، جس پر زین انہیں بتاتی ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس بندی کا نام جو کہ AI روبوٹ کو ریپیئر کروا سکتی ہے اس کا نام ہواپی ہے، جس پر ماسٹر کی بیٹی حیرت سے کہتی ہے کہ جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس انڈر گراؤنڈ میں سے ہواپی ہی کہا جاتا ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ جس پر زنگ اسے جواب دیتی ہے کہ 3 سال پہلے یہ ایک پیر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور جہاں تک میں جانتی ہوں یہ ایک جنگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین ہے اور یہ اپنی موجودہ شکل بھی تبدیل کر سکتی ہے سوائے چپ میں تبدیلی کے۔ جس پر زینگ ماؤ حیرت سے کہتی ہے کہ ایک پلاسٹک سرجن ہے جو کہ AIP میں ڈاکٹر ہے، وہ ایک ریپیئرر بھی ہو سکتا ہے۔ جس پر زینگ کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہا، وہ ایک ریپیئرر بھی ہے اور ہمیں اسے غصہ نہیں دلانا چاہیے، اگر ہم اسے غصہ دلاتے ہیں تو اس کی ایک اپنی گروہ ہے جو کہ بدلہ لینے واپس آ جاتی ہے اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ جس پر ماسٹر کی بیٹی سر چکراتے ہوئے بیڈ پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو پیسے میں نے AIP سے لیے ہیں ان کا انڈر گراؤنڈ گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس پر زینگ کہتی ہے کہ یہ پتہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کے 2 بھائی کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ اگلے سین میں ایک سنسان جگہ دکھائی جاتی ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک روبوٹ مار رہا ہوتا ہے کہ تم میرے پیسے مجھے واپس دو، جو تم نے قرض لیے تھے وہ واپس کرو۔ اسٹوڈنٹ چلا کر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے صرف 10,000 روپے رقم دی تھی اور اب آپ مجھ سے 5,000 روپے رقم واپس مانگ رہے ہیں، یہ میں کہاں سے دوں گا؟ جس پر روبوٹ اسے مارتا ہے اور مسلسل مارتا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں جب وہ روبوٹ اسے مار رہا ہوتا ہے پیچھے سے ایک اسمارٹ سی جنگجو لڑکی ایکشن میں آتی ہے اور وہ روبوٹ کو مخاطب ہو کے پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ میرے دروازے کے سامنے اور میری گلی میں مارکیٹ نہ کرو۔ جس پر روبوٹ اس کی نہ سنتے ہوئے مسلسل اس لڑکے کو مار رہا ہوتا ہے، جس پر دوبارہ سے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے تم سے کہا کہ یہاں پر مار پیٹ نہ کرو، تو جس پر روبوٹ غصے میں اس کی طرف مارنے کو دوڑتا ہے، جس پر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں روبوٹ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اسے مسلسل مارتی رہتی ہے اور اس پر ماتحت کام کرنے والے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد سین تبدیل ہو جاتا ہے اور یوشن ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جس میں ایک روبوٹ آلریڈی کھڑا ہوتا ہے۔
یوشن اسے بورڈ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بہت جلد اسے اس کا ہاتھ مرمت کر کے دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ وہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا AI ریپیرر ہے اور وہ اس کو اس کے ہاتھ پیر ٹھیک کرنے میں مدد کر دے گی، جس پر وہ روبوٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیے گئے قتل عام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہتھیار ہم تیار کر رہے تھے وہ تیار ہیں، اور آگے سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بتائیں گے۔ اس کے بعد سین تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک کیفے دکھائی جاتی ہے جس میں پینگوئی بیٹھا ہوتا ہے اور اسے 5 ملین روپے ریسیو ہوتے ہیں۔ وہ جو کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں رقم موصول ہو گئی ہے، جس پر کیا اسے محتاط ہونے کا کہتی ہے۔ پینگوئی وہاں کافی چھوڑ کر کیفے سے نکل جاتا ہے۔ اسے ہی نکلتا ہے فارمر بیٹھا ہوتا ہے جو پاس میں کھڑی پولیس کی گاڑی کو فون کرتا ہے کہ رنگ ہوئی وہاں سے نکل گیا ہے۔ جیسے ہی پینگوئی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، یہ محتاط ہو جاتا ہے اور ایگریسو موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس پر پینگوئی اسے کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور اسے پینگوئی کو مدد کی فی الحال ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک زبردست سی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس لڑائی کے آخر میں گولی لگ جاتی ہے اور پولیس اسے ختم کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی پولیس اس کے سر سے تلوار گزارنے کے لیے اس کے قریب آتی ہے تو اسے پولیس کو کوئی مار دیتا ہے اور ہوشن زور لگاتی ہے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگلے سین میں ایک اپارٹمنٹ دکھایا جاتا ہے جس میں زوران بیٹھا شراب پی رہا ہوتا ہے اور اسی اثناء میں اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دستک کے پیچھے آواز آتی ہے کہ بھائی میرے لیے دروازہ کھول دیں۔ یہ جو ہے ماسٹر کی بیٹی کی آواز ہوتی ہے اور اس پر زوران دروازہ کھول دیتا ہے اور ساتھ میں جوہے بھی آ جاتی ہے۔ ماسٹر کی بیٹی جیسے ہی دروازہ کھلتی ہی اندر آتی ہے، وہ کاؤچ کی طرف لپک کر وہاں پر سو جاتی ہے، جس پر زوران کہتا ہے کہ ماسٹر کے گزرنے کے بعد یہ اکثر یہاں آتی رہتی ہے، لیکن سونے سے پہلے ماسٹر کی بہتری بیگ سے کہتی ہے کہ یہاں پر آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، جس پر زینگ کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کون کرے گا؟ اس پر زین کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں جس سے ماسٹر کی بیٹی نے قرض لیا ہے۔ اس پر زوران کہتا ہے کہ ماسٹر کی بیٹی کو اتنی رقم کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اتنا زیادہ قرض لیا؟ جس پر یہ زینگ کہتی ہے کہ ماسٹر کی بیٹی کو AI روبوٹ کو ریپیئر کروانا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا قرض لیا۔ جس AI ریپیئرر سے ماسٹر کی بیٹی نے اپنے روبوٹ کی ریپیئرنگ کروائی ہے وہ ایک جانی پہچانی انڈر گراؤنڈ AIP ریپیئرر ہے اور انڈر گراؤنڈ میں اس کی کافی عزت پائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے ہوپی، جس پر بنگ فائل حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہی ہوا بھی ہے، جس پر زنگ کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی ہوا بھی ہے۔ اتنے میں زوران کو کال آتی ہے اور اسے رپورٹ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی سین تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس سے پہلے پنگنگ اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔ پولیس نے جگہ کو گھیر لیا اور وہاں پر تصاویر لی جا رہی ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اس تمام مقابلہ کے منظر کو کیا اوپر بلڈنگ سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں دوسرے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ بنگنگ ایک میز پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور کیا اسے ریپیئر کر رہی ہوتی ہے۔ کیویا ونگیا کو بتاتی ہے کہ اس حملے کے پیچھے مجھے ہوشان کا ہاتھ نظر آتا ہے، جس پر بنگنگ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس پر شک ہے؟ جس پر کیا کہتی ہے کہ ہاں مجھے اس پر شک ہے۔
اس کے بعد بینگ ینگ کہتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم روبوٹس کے ریپیرر کی فیس زیادہ کر لیں۔ اور اس کے بعد بینگ ینگ کھڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نیچے زینگ یو موقع واردات پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اسی اثناء میں پولیس کی چیف بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پولیس افسر ہو کی لاشیں دیکھ کر یہ ارادہ کرتی ہے کہ ان پولیس آفیسرز کی موت کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہوئی شان ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس میں کچھ AI روبوٹس کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ گاڑی کے قریب آ کر شان ینگ یہاں پر کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باڈیز حوالے کیے جائیں، جس پر بینگ ینگ کہتا ہے کہ اس کی ہمیں 3 گنا رقم چاہیے ہوگی، جس پر ہوئی شان کہتا ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی، جس پر بینگ ینگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو ہم اسے ردی کے ٹکڑے میں پھینک دیتے ہیں، جس پر ہوشان سے وہ رقم بھیج دیتا ہے اور ان کی لاشیں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے فادر کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں لاشیں مل گئی ہیں، لیکن ان AI لاشوں کی ساری چپس جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، جس پر فادر اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب بھی طریقہ ہے کہ ہم اسے دوبارہ بحال کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی سین میں کچھ یوں دکھایا جاتا ہے کہ زنگ خوبصورت سی گاڑی لے کر ایک انڈر گراؤنڈ جگہ میں ہوئی شین سے ملنے آتا ہے اور اپنے مطالبات پیش کرتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے جتنی ڈیمیج ہو چکی ہے پارٹس میں اس کا خرچہ لیا جائے گا، جس پر کوئی شین کہتا ہے کہ میں اور تم AI روبوٹس ہیں، لیکن میری طاقت الگ ہے اور تمہاری طاقت الگ ہے، کیوں نہ ریپیئر ہونے کے بعد ایک مقابلہ ہو جائے، اگر میں جیتا تو تم مجھے 3 ملین رقم دے دو گے۔ اور اس پر ہوئی شان کہتا ہے کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 3 ملین دے دوں گا، جبکہ اگر میں جیت گیا تو میری ایک شرط ہے، میں تم سے 1 روپے بھی نہیں لوں گا، لیکن تم میرے اور بھائیوں کو ریپیئر کرو گے، جس پر زنگ اسے کچھ ہی گھنٹوں میں ملنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد سین وہی دکھائی دیتے ہیں جس میں پروفیسر اور پولیس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ چپ ہم نے AI روبوٹس میں اس لیے ڈالی تاکہ ہم یونیک نامی گروہ کو ٹریک کر سکیں اور انہیں پکڑ سکیں، جس پر آفیسر یہ کہتی ہے کہ چپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یوں یا اور سین ریکارڈنگ میں جا رہی ہوتی ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کیا کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد اس کی گاڑی بھی ایک خفیہ مقام کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور یہ لوگ اندر ایک رپورٹ بھیج دیتے ہیں، جس سے اندر کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اندر بنگیا اور ہی شان کے درمیان ایک زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے اور زیانگ ماؤ اور زین اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زینگ ماؤ اور جم ایک گیراج کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس گیراج کے اندر بینکوی اور ہاؤشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثناء میں پیچھے سے لولی سسٹر کی آواز آتی ہے۔ جب زینگ ماؤ اور زین دیکھتے ہیں کہ کون ہے تو کیا جو ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے ان پر حملہ کرتے ہیں اور زینگ ماؤ سے آسانی سے ان کا مقابلہ کر لیتی ہے، جس کے بعد زینگ ماؤ کیا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو کیا اسے کہتی ہے کہ کیا تم وہی بندی ہو جس نے مجھے 3 سال پہلے قید سے بھاگنے کے دوران جب بیٹری خراب ہو گئی تھی تو اس نے اپنی بیٹری میرے اندر لگا دی تھی، کیا وہ بیٹری اب بھی استعمال کرتی ہے؟ جس پر زینگ ماؤ اسے جواب دیتی ہے کہ جی ہاں، وہ اب بھی وہی بیٹری استعمال کرتی ہے۔ اسی دوران یہ سال پہلے اور جنگ کے مناظر میں چلے جاتے ہیں جس میں کیا بری طرح زخمی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی بیٹری تباہ ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ زینگ کی اس کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے،
اس پر زینگ ماؤ، جو کہ پہلے سے زخمی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے سینٹرل پال میں گولی لگ چکی ہوتی ہے، وہ سامنے سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بچنے کی صرف 5% چانسز ہیں، اگر تم میری بیٹری لے لو اور کیا میں لگا لو تو تم دونوں آسانی سے بچ سکتے ہو، جس پر زینگ ہوئی یہ آفر ایکسیپٹ کرتا ہے اور ینگ ماؤ سے بیٹری لے لیتا ہے۔ اس کے بعد زینگ ماؤ کو نئی بیٹری لگا دیتی ہے اور اسی دوران وہ پرانا والا سین ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ دوبارہ موجودہ تصویر میں آ جاتے ہیں۔ زینگ ماؤ کہتی ہے کہ میں اور زیب سے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اب تک تمہارا سلام ہمیں نہیں مل سکا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے۔ پھر کوئی جوئنگ ماؤس سے پوچھتی ہے کہ اس دوران وہ کہاں پر تھی، جس پر اسے کہتی ہے کہ وہاں سے فرار ہونے کے بعد ایک سنسان گلی میں اس کی بیٹری ختم ہونے والی تھی اور اسی اثناء میں اسے پروفیسر زینیا ملے اور زینیا اسے اپنی ہاتھ لے کر اسے مکمل طور پر ریپیئر کروایا اور تب سے انسانوں کے درمیان رہ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا اسے بتاتی ہے کہ کس طرح ایک 5 روپے AI روبوٹ کی ڈیل ہوئی اور کیسے وہ اسے حاصل کرے گی، جس پر زینگ ماؤ کہتی ہے کہ اگر یہ ڈیل ختم ہو سکے تو یہ صلاح ہوگا کہ تم نے میرے انسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ بیٹری تبدیل کرنے کا سوچتے ہیں اور کسی دن اس پر ملنے کا اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بنگ کوئی اور ہیو شام لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے اسی دوران ایک دوسرا روبوٹ آ کر ان کی توجہ دوسرے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس پر ان کا میچ ڈرا ہو جاتا ہے، جس کے بعد یوشن اسے کہتے ہیں کہ میں میچ جیت گیا ہوں، تو ابھی جس طرح تم نے وعدہ کیا تھا 5 بورڈز کو ریپیئر کرنے کا وہ تو پورا کرو گے، جس پر لولی سسٹر زینگ ماؤ اور جوہے واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سین میں ایک قبرستان دکھایا جاتا ہے جس میں ہینگ فینگ اور ان کے ساتھیوں کو دفنا دیا جاتا ہے اور ساتھ میں پولیس اسے سلوٹ کرتی ہے اور بدلہ لینے کا پورا اعادہ کرتی ہے۔ اس کے بعد کے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ریپیئرر کیا سے سوال کرتا ہے کہ کس نے اس کے پیٹھ پیچھے حملہ کیا، جس پر کیوی کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے وہاں پر لولی کو دیکھا تھا۔ تو اب حیران انداز میں پوچھتا ہے کہ لوئی وہاں پر کیا کر رہی تھی، جس پر اسے جواب ملتا ہے کہ اس کا تو اسے نہیں پتا اور ہمیں اس کاروبار میں زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کے منظر میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ہینگ فینگ کو AI روبوٹ بنایا جا رہا ہے اور اسے ریٹریو کیا جا رہا ہے، جبکہ ہین شو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے اور اپنے فادر سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت جلد ہین پہ ہمارے کریم شامل ہو جائے گا اور جیسے جیسے ہمارے گروپ بڑھتے جائیں گے ہماری مین پاور بھی ساتھ میں پہنچ جائے گی اور پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم انسانوں کو ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس ایک بلڈنگ کا محاصرہ کر رہی ہے اور رولر آفیسر چیف جو کہ ٹیم کو ڈیلیٹ کر رہی ہے اسے مکمل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے مل جائیں گے۔ سروس رپورٹ کے مطابق یہاں 7 میں فلور پر اب چونکہ پولیس بلڈنگ کے اندر جا رہی ہے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے سرویلنس سسٹم کو ہیک کر کے اپنے مطابق بنا دیا ہے۔ اسی دوران کیا کو شک ہونے لگتا ہے، جس پر وہ کھڑکی کے نزدیک جا کر آتے ہیں لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس پر کوئی اسے کہتی ہے کہ ذرا چیک کرو کہ کوئی بات تو نہیں ہے، جس پر ونگ اسے کہتا ہے کہ نہیں، باہر کوئی نہیں ہے، لیکن اچانک سے بنگ کوئی میسج آتا ہے کہ اس کے دروازے کے سامنے پولیس کھڑی ہے، جس پر وہ دوسرے دروازے سے بھاگنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ
कोई बेंकियो को कहती है कि तुम ऊपर छत पर चले जाओ, जबकि मैं यहाँ पर पुलिस को रोकती हूँ ताकि हमें इतना टाइम मिल सके कि हम यहाँ से भाग जाएं। इससे पहले बेंग भी ऊपर चला जाता है, जबकि कोई जिसको रोकने में लग जाती है। अभी कुछ ही देर पहले पुलिस कोई यहाँ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी होती है, लेकिन कोई भागने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी असना में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन कोई यहाँ अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि जेंग माओ जेन की सिस्टर एक समंदर नुमा जगह पे बैठे होते हैं और समुद्री सीनरी को एंजॉय कर रही होती हैं, जिसमें लोली सिस्टर से पूछती है कि क्या वाकई में वाइशन एक ताकतवर एआई रोबोट है, जिस पर लोली सिस्टर कहती है कि इतनी ताकत का मालिक नहीं है, लेकिन जी जंग बहुत ताकतवर है और एक सप्लायर भी है, और इसके बाद बहुत से खुसूसियात भी हैं, जिसमें तेज़ रफ्तारी, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और अमल काबिल ज़िक्र है। इतने में लॉली सिस्टर को रिया की कॉल आती है और कहा जाता है कि हम पुलिस ने हमला कर दिया है और पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि वो हम पर दोबारा हमला करेंगे, जिस पर लाजमी सिस्टर है कि वो इससे बात करें, जिस पर लॉली सिस्टर से पूछती है कि किया का असर रसूख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कितना ज़्यादा है, जिस पर लॉली सिस्टर इससे कहती है कि 80% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का कंट्रोल किया के पास है, और उन्होंने इस पर इनसे पूछने पर कि कौन सा एग्रीमेंट, तो लॉली सिस्टर बताती है कि अगर कोई किया किस्म की ख़ता महसूस हुई तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी ग्रोह हैं वो इनकी मदद करेंगे। भला कोई कंडीशन रखते हुए, जिस पर जिंग हैरान भी हो जाती है और सिस्टर से कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ, जबकि जेन माओ को ये हुक्म जारी करते हुए चली जाती है कि प्रोफेसर और फादर को प्रोटेक्ट किया जाए हर हाल में। बात दिखाया जाता है कि वो एक गाड़ी में यहाँ से मिलने चली जाती हैं। जब वहाँ पर उतरती हैं तो वो सेकंड में मिलने को कहा जाता है, जबकि यिंग को रसल के बाद रोक लिया जाता है। लॉली सिस्टर जब अंदर जाती हैं तो किया इसे इसकी असली बैटरी इसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि क्या तुम इसे लगाना चाहती हो, जिसमें मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, जिस पर लॉली सिस्टर इसे कहती है कि अब इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, जिस पर भी किया इसे कहती है कि अगर तुमने मेरी जान इस टाइम नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती और मैं तुम्हें कुछ भी इसका चार्ज नहीं करूँगी, जिस पर लॉली सिस्टर इससे कहती है कि फिर वो वाली बैटरी भी मेरे अंदर लगा लो। वो उससे कहती है कि ये बैटरी इसके अंदर आई जाती है और इसे बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होती है, लेकिन इसके बाद फिर कोई इसे अपने इरादे बताती है कि सिस्टर से कहती है कि मैं नहीं होने दूंगी, इंसान इसमें मेरे से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। इस पर लोग यहाँ पे हमला करती हैं, लेकिन इससे पहले कि लॉली सिस्टर कोई तक पहुँचने में कामयाब होती है, कोई एक बटन दबाती है और जिससे लॉली सिस्टर बेहोश हो जाती है। कोई सिस्टर के कान में कहती है कि यही वो मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने की थी और इसके ज़रिए मैं कंट्रोल कर चुका हूँ, और आखिर में कोई लॉली सिस्टर की गाड़ी को भी तबाह कर देती है। अगले मंजर में दिखाया गया है कि प्रोफेसर साहिबान, प्रोफेसर जिंगिंग और प्रोफेसर हिन बैठे होते हैं और साथ में जेंग माओ उनकी हिफाजत कर रही होती हैं। इसी असना में डर बादल बन के इनके घर का मुहासरा करती हैं और इससे जेंग माओ अलर्ट हो जाती है। आगे ये दिखाया जाता है कि जीजंग धुआंधार बादल की तरह बाहर आता है, जिस पर जेंग माओ प्रोफेसर साहिबान को कहती हैं कि चिप्स को लेकर नीचे लेबोरेटरी में छुप जाओ। इसके बाद जेंग माओ मुकम्मल पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह जीजिंग को हरा दे, लेकिन जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि बहुत ही ताकतवर है वो,
اور وہ اسے ہرانے میں ناکام ہوتی ہے۔ اسی لمحے دونوں پروفیسر صاحبان باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چپس آپ لے لو اور ہمیں زندہ چھوڑ دو، جس پر یہ چپس لیتا ہے، چیک کرتا ہے اور ان کو زندہ چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زنگ لولی سسٹر کے پاس آتی ہے اور وہ ریموٹ والی بٹن دبا کر لولی سسٹر کو دوبارہ بیدار کر دیتی ہے، جس پر لولی سسٹر کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور کیا اور بینکی کی سازش ہے، یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لولی سسٹر جب کھڑکی کے پاس آ کر اپنی گاڑی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کا بدلہ بھی لے لوں گی ان سے۔ اس کے بعد زوران دوسرے پولیس آفیسر کے ساتھ آ کر ہیلی کاپٹر میں زینگ اور لولی سسٹر کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بینکی اور کیا ایک سنسان جگہ پر جاتے ہیں اور ہوشن ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی رات بہت تاریخی رات ہے اور آج ہم نے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جس کے بعد یہ تینوں گاڑی میں جا کر ویئر ہاؤس پہنچتے ہیں جہاں پر آلریڈی زیجنگ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک اور بٹن دباتا ہے اور ایک اور بحری جہاز پانی میں اتر جاتا ہے اور وہ لوگ سب اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کسی طرح لولی سسٹر، زین اور زیانگ ماؤ دوسرے پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھ کر ہیلی کاپٹر میں دشمنوں کا تعاقب کرتی ہے۔ اسی دوران لولی سسٹر دشمنوں کی ایگزیکٹ لوکیشن معلوم کر کے پولیس کو دیتی ہے، جس پر ہیلی کاپٹر کو گھما کر وہ اس طرف نکل جاتے ہیں۔ اگلے سین میں پولیس ہیڈ کوارٹر دکھائی جاتی ہے، جس میں پولیس آفیسر کوئی اپنے پولیس کمانڈ کو حکم دیتی ہے کہ ہم نے اس بحری جہاز کو جس پر سوار ہے اسے تباہ کرنا ہے۔ اس پر ساری فوج اس بحری جہاز کو ختم کرنے پہ لگ جاتی ہے۔ اسی دوران کوئی اور بینگی بحری جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہیرو ٹیم جس میں ہینگ، زیانگ ماؤ اور لولی سسٹر پولیس افسران ان ٹیررسٹ گروپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ کرتے ہوئے وہ ایک ویئر ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہلے بینکی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ ایک طرف پولیس ٹیم جس میں پولیس اور زینگ ماؤ، ہین، لولی سسٹر ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بینگی لیڈ کر رہا ہوتا ہے دشمن کی ٹیم کو۔ جیسے ہی یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، ان پر کوئی اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے ساری دشمنی قوت کو اپنے طاقت سے برف بنا دیتی ہے اور سسٹر کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ یہ کیا کی کوشش ہے اور اب سارا کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی وہاں پر پولیس آفیسر کو لوکیشن بھیج دیتے ہیں اور آفیسر کیو یہاں فضائی حملہ کر کے بحری جہاز کو تباہ کر دیتی ہے۔ بحری جہاز تباہ ہوتے ہی پولیس آفیسر کوئی جیت کا اعلان کرتی ہے اور ساتھ میں جن افسران کی شہادت اس جنگ کے دوران ہوئی ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہر میں جشن کا سماں ہوتا ہے۔ زینگ ماؤ، ہین اور لولی سسٹر سائٹ پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں زوران اپنا چپ نکال کر زینگ ماؤ کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس میں اب تمہاری مرضی ہے کہ زینگ ماؤ کے سارے یادداشت اپنے سسٹم میں لوڈ کرنا ہے یا نہیں، جس پر لولی سسٹر زینگ ماؤ کو کہتی ہے کہ اس میں زینگ ماؤ کی سارے میموریز ہیں، اگر تو اسے ریسٹور کرنا چاہتی ہو تو کر لو، اس سے تمہارے اندر زینگ ماؤ کی ساری میموریز واپس آ جائیں گی۔ جس پر زینگ ماؤ چپ کو اپنے اندر انسرٹ کرتی ہے اور ساری میموریز ریٹریو ہو جاتی ہیں اور یہ سارے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے بینکیو ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی یہ کا جو چپ سیٹ میں نے پولیس سسٹر کو دیا تھا وہ چپ واپس کر دی جائے، جس پر اسے واپس چپ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اپنے تمام AI روبوٹس جو اس نے ایکٹیویٹ کیے ہیں ان کے ساتھ ایک سنسان آئی لینڈ پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہمارا بیس ہوگا اور یہیں سے ہم اپ ڈیٹ کریں گے۔ آگے جا کے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آفیسر کوئی
जिन्होंने जश्न का ऐलान किया था पिछले एपिसोड में, इनको अभी तक रीचक और किया की लाशें नहीं मिली, जिस पर वो अपनी खोज को और भी बढ़ा देती है। दरमियान में इनको पहली जहाज़ के बाकियात मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक लाशें नहीं मिली, जिस पर वो यहीं रुकती है और उन्हें अपना दायरा कार बढ़ाते हुए इन्हें पता लगता है कि एक निंजी आइलैंड है जिसको इसकी हुकूमत ने अबंडन किया हुआ है, और लगता है कि उन्होंने अपना बेस बना दिया हुआ है वहाँ पर। ये तहफ़्फ़ुज़ात ऑफिसर कोई अपने दूसरे अफसरान के साथ डिस्कस करती हैं और इनको एक सीक्रेट मिशन पर भेज देती हैं, और साथ में ये भी कहती हैं कि तुम अपने साथ जेंग माओसिंग और लूली सिस्टर को भी ले जाओ। ये सारी टीम लिंजी आइलैंड पर जाते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं और वहाँ को डिस्कवर करते हैं। लॉली सिस्टर एक जगह पर नहीं रह सकती। जेंग माओ से कहती है कि मैंने इस आइलैंड का चक्कर लगाना है, जिस पर वो एक कशिश से भरपूर महल के अंदर जाती हैं, और उस पुरकशिश महल के अंदर उसे सीट पर एक बंदा नज़र आता है, जिस पर वो कहती है कि तुम कौन हो, और वो बंदा जी चंग की तरह नज़र आता है, लेकिन काफ़ी लंबा होता है, जिस पर लॉली सिस्टर कहती है कि ये तो जी चंग नहीं है, ये तो ली जिंग है। और इसके बाद एक ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ये मुसलसल हमले करता है और लॉली सिस्टर अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। जब लॉली सिस्टर थक जाती हैं और फंस जाती हैं, तो दूसरी एक तेज़बाज लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि यीज़िंग पर हमला करना शुरू कर देती है। जेंगमाओ और यीज़िंग को भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस पर वो मिल के अंदर आकर सिस्टर को रेस्क्यू कर देती हैं। अगले सीन में पिछले सीन का तसलसल किया जाता है और वही जंग ज़दा सीन आगे बढ़ता है, जिसमें ये नया कैरेक्टर जिसे जैन के नाम से जाना जाता है, वो फ्री सोसाइटी का मेंबर है, लॉली सिस्टर पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इसी टाइम जैन और जैन माओ वहाँ पर पहुँचती हैं और उनकी हेल्प करती हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद जब बेनफी जैन से पूछती है कि तुम कौन हो और हम पर क्यों हमला कर रहे हो, तो इस पर फीरेन कहती है कि ये हमारा आइलैंड है और आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, जिस पर जैन कहती है कि हम यहाँ घूमने आए हैं। उसके आगे फीरेन कहती है कि अगर घूमने आए हो तो तुम्हारे साथ पुलिस यहाँ पर एयरपोर्ट क्यों आई है, जिस पर ये उनको पूरा किस्सा सुनाती है। दूसरे सीन में ये होता है कि निंजी आइलैंड पर पुलिस ने जो हेडक्वार्टर बनाया होता है उस पर हमला होता है, और जिसमें यूजंग के लोग शामिल होते हैं। लड़ते लड़ते उनका सामना सुपरसोनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से होता है। जैसे ही कुछ पुलिस वाले इस लड़ाई में मारे जाते हैं, जूरान जो कि वहाँ की पुलिस को लीड कर रहा होता है, ये माउजिन और लोरी सिस्टर को फ़ोन करके बुलाता है कि हमें यहाँ पर एयरपोर्ट पर हेल्प की ज़रूरत है, जिस पर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ज़बरदस्त मुकाबला करते हुए उन्हें भगा देते हैं। उसके बाद की सीन में दिखाया जाता है कि यीज़िंग एक साहिली पट्टी पर खड़ा होता है और वही जहाज़ से पानी वाले जहाज़ को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जिसे फादर के नाम से जाना जाता है। तो ये यूजेनिक और सुपरसोनिक ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरह फादर ने ये सारी सोसाइटी बनाई और किस तरह वो यहाँ पर आबाद हो गया है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि यूजिंग इस कश्ती पर पहुँचता है जिस पर फादर खड़ा होता है। उसके और साथ किया की रिपोर्ट वाली बॉडी भी ले जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर लीजिंग और यूजिंग सामना करते हुए एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की मुलाकात के बाद कश्ती के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स खड़े होते हैं जिसको स्टार्ट करना है। सुपरसोनिक फादर से कहता है कि हमने सारे रिपेयर करा दिए हैं, लेकिन अभी तक इसे हम चालू नहीं करवा सके और उसके लिए हमारे पास चिप की ज़रूरत है। चूँकि किया अपनी चिप निकाल कर समंदर में छोड़ चुकी होती है, तो उसकी बॉडी बाकी एक मुर्दा रोबोट ही है। रोबोट्स को स्टार्ट करने के लिए किया की ज़रूरत होती है। इनको इसलिए वो अब
بینکی کو تلاش کریں گے تاکہ وہ اس کے بعد کیا کو سٹارٹ کر سکے اور باقی روبوٹ کو اس پر پلان سٹارٹ کر کے ایک باقاعدہ آرمی بنا سکے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکی ایک جہاز سے جزیرے پر اترتا ہے جسے آئی لینڈ کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں اسے سپر سونک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپر سونک کہتے ہیں کہ تم کیا کی چپ لے کر آئے ہو جو کہ ہمیں حوالے کر دو اور پھر یہاں سے آرام سے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جس پر بھی بینکی کہتا ہے کہ نہیں، میں خود کو کیا کی چپ لگاؤں گا، جس پر وہ سپر سونکس ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بینکی کی تیز رفتاری انہیں مار دیتا ہے، جس پر سپر سونکس مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بینکی کو کیا کے پاس لے جائے۔ اس کے بعد منظر کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ پولیس آفیسرز یوزن اور ان کے ساتھ ایک جنگل میں پوزیشن بناتے ہیں اور ساتھ میں دشمن کا تقویٰ کرتے ہیں، جس پر جو ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں ہیوزان ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جبکہ اس کا ساتھی سنائپر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہیوزن قیدیوں کو آزاد کر رہا ہوتا ہے، اس کا پاؤں ایک بم پہ آ جاتا ہے جیسے ہم مائن کہتے ہیں، اور اس کی مدد کرنے کے لیے پھر اس کا دوسرا ساتھی نہیں پہنچتا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آگے پھر ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ینگ ماؤجن اور لولی سسٹر کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یوزین کو زخمی دیکھ کر وہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں وہاں پر زین اپنے ساتھیوں سمیت پہنچتا ہے اور زین ماؤ اور زین پر حملہ کرتا ہے، یعنی جو کہ طاقتور روبوٹ ہوتی ہے ان کا آخر تک مقابلہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب یہ ماؤ کو وہ پہلی فرصت میں سپر سونکس اور یوژن کے ساتھی مار دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ کمزور ہونے لگ جائیں تو اسی دوران فیرن کی مدد کے لیے آ جاتی ہے اور دشمن کو بھگا دیتی ہے۔ اس کے بعد فیرن ان کو اپنے ایک محل نما گھر میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں یہاں پر ایک ضروری کام سے پوسٹڈ ہوں، میں اس آئی لینڈ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پر اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں ایک سیکرٹ کوڈ کی حفاظت کرتی ہوں اور یہ سیکرٹ کوڈ تمام روبوٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں پڑ جائے تو اس سے تباہی مچ جاتی ہے۔ اگلے سین میں آفیسر کوئی دکھایا گیا ہے کہ وہ موسٹ وانٹڈ لسٹ جو کہ خطرناک ملزمان کی ہوتی ہے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس میں وہ زی جنگ کی پروفائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں پروفیسر زینیا اور پروفیسر ہین ان کے سامنے تشریف لاتے ہیں، جس پر پروفیسر صاحبان کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بغیر اپوائنٹمنٹ آ گئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ضروری انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ پروفیسر آگے کہتے ہیں کہ آئی لینڈ جو ہے اب خطرناک بن چکا ہے اور اس پر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کافی حد تک خطرناک ہیں۔ اس پر آفیسر کوئی انہیں کہتی ہے کہ لنچی آئی لینڈ ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر ہے اور ہم اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پولیس آفیسر کوئی انہیں کہتی ہے کہ میرے اطلاعات کے مطابق یوزنگ اور اس کے گروپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنٹسٹ سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر پروفیسر حیران ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے سوال میں پولیس آفیسرز سے پوچھتے ہیں کہ کون سے پروفیسر صاحبان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسیس حاصل ہے، جس پر پروفیسرز کہتے ہیں کہ 4 ہی ایسے پروفیسرز ہیں جن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسیس حاصل ہے، جن میں پروفیسر زین، پروفیسر ہین، پروفیسر یوزین اور پروفیسرز کے نام آتے ہیں۔ کے بعد پروفیسر پہ بات ہوتی ہے کہ کیسے وہ ایک حادثاتی موت کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کی فیملی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اس طرح انفارمیشن باہر آتی ہے جس کے سنتے ہی سب حیران ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہو کر سینٹرل کمانڈ کو انفارم کرتے ہیں۔
اس کے بعد کے سین میں دکھایا گیا ہے کہ بین کوئی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ بینفی سے کہتی ہے کہ کیوں تم نے مجھے اب ایکٹیویٹ کیا، اور میں اب اس لینگجی آئی لینڈ سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، جس پر وہ لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کے لیے یوجن ان کا انتظار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یوجن اور بینکی کی خطرناک لڑائی ہوتی ہے، جس میں یوجن کو شکست ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ونگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پر اٹھتے ساتھ ہی سپر سونک وہاں آ جاتے ہیں اور بین وی کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرے سین میں کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس کو اس نے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی اثنا میں فادر بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ کین کہتا ہے اسے ایکٹیویٹ کریں، اور پھر جس پر کویا اسے کہتی ہے کہ انسان کی دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقت رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایگو رکھتا ہے۔ جب ایگو زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان اچھے فیصلے نہیں کر پاتا۔ اتنے میں سپر سونک بینکیو کو ان کے سامنے لاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ انکری کو مار دیا جائے گا۔ اس سین کے بعد یوجن جہاز کی سیکیورٹی پر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زین ماؤ اور ہین وہاں پر پہنچتی ہیں۔ ہین زین ماؤ سے کہتی ہے کہ تمہاری رفتار زیادہ ہے، تم سپر سونک سے لڑو اور میں یوزن سے لڑتی ہوں۔ زین یوزن پر تلوار سے حملہ کرتی ہے اور دوسری طرف سے یوزن تیز نوکیلے گولوں، جسے سپلن پلیٹس کہتے ہیں، اس سے حملہ کرتا ہے۔ شروع میں یوزن کو کچھ برتری حاصل ہو جاتی ہے زین کو راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن پھر زین اپنے ایکسپیرینس اور سکل کو استعمال کرتے ہوئے یوزن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ دوسری طرف سپر سونک اور زین ماؤ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ چونکہ سپر سونک کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ٹارگٹ کو آسان سمجھتا ہے، لیکن زین ماؤ اسے دن میں تارے دکھا دیتی ہے اور کشتی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں جنگلی مناظر دکھائے گئے ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ہین یوژن سے لڑ رہی ہوتی ہے اور اسے شکست بستہ کر دیتی ہے، اور دوسری طرف زین ماؤ سپر سونک کو ماں کی یاد دلا دیتی ہے۔ اسی دوران بینکی اور کیا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور یوژن سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جو تم پلان کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، جس پر ایزن اور زیجنگ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے، اب وہ وہاں سے اتنے آسانی سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اب انسان ان کو آرام سے وہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اس دن کے بعد دیکھا گیا ہے کہ کیا اپنے پرانے گھر میں واپس تشریف لے آتی ہے اور ساتھ میں وہ تصویر دیکھتی ہے جس میں کیا اور فیرن والدین کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے فیرن سے اپنا ہتھیار لیے ہوئے کیا جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہاں پر واپس کیوں آئے ہو، جس پر کیا یہاں سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، میں نے اپنا چپ نکال کر سمندر میں پھینک دیا تھا اور میں خود بھی سمندر میں ڈوب گئی تھی، لیکن یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم دوبارہ یہاں پر گئے ہیں۔ جس پر فیرن اسے کہتی ہے کہ میں قسمت پر یقین نہیں رکھتی۔ تھوڑی سی دیر میں وہاں پر لالی سسٹر کو لے کر آتی ہے اور یہاں سے کہتی ہے کہ کیا تم اسے ریپیئر کر سکتی ہو، جس پر کوئی کہتی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ ہین اور فیرن باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ماسٹر اور اس کے اسٹوڈنٹس نے سیکرٹ کو تحفظ سے رکھا ہوا ہے اور سیکرٹ کوڈ کے ارد گرد ایک فائر وہیل بنایا ہوا ہے۔ پھر ایک سین میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے زین اور لالی سسٹر کو مارا گیا، جس پر زین کہتی ہے کہ یہ تو میرے فادر ہیں، وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، جس پر فیرن اسے کہتی ہے کہ اسے فادر کہا جاتا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورلڈ میں اور یہاں پر روبوٹس کو سٹارٹ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جس پر زین کو غصہ آتا ہے اور وہاں سے کہتے ہوئے چلی جاتی ہے کہ فادر نے میرے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد فادر اور اس کی بیٹی کے درمیان ایک بہت ایموشنل ملاقات ہوتی ہے۔ ہین اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ ہمارا کیا قصور تھا،
کہ ہم کو مرنا پڑا اور ہمیں اپنی فیملی کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس پر فادر ہین سے کہتا ہے کہ اس کی ماں بہت قابل اور ترقی کرنے والی سائنسدان بن گئی تھی، اور اسے بھی یہی پروف کرنا تھا کہ وہ بھی ایک معمولی سائنسدان نہیں ہے، بلکہ اس نے بھی کافی کچھ کرنا تھا۔ جس پر اسے کہتی ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب واپس آ جاؤ، ہم اپنی زندگی واپس شروع کر سکتی ہیں۔ جس پر فادر اسے کہتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتا، اور کبھی اگر زندگی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو پھر اس سے کوئی رحم بھی نہ دکھایا جائے اور اسے وہیں پہ مار دیا جائے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آفیسر ساری فورس کو لے کر لنجی آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر حکم صادر کرتی ہیں کہ ہم نے دشمن کو ایلیمینیٹ کرنا ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ جس پر آفیسر یوزن اسے کہتی ہے ہم نے تمام تیاری کر لی ہے اور ہم پہلے استعمال کر کے سارے قیدیوں کو نکالیں گے، اس کے بعد پھر میزائل سے ان سب دشمنوں کو ختم کر دیں گے۔ جس پر آفیسر کیوں کہتی ہے کہ بالکل یہ پلان ہے اور ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد کے سین میں دکھایا گیا ہے کہ فینرڈ، جس کا کام ہوتا ہے کہ کورٹ کا تحفظ کرے اور محل کو نہ چھوڑے، یہ ماؤجن اور لولی سسٹر کے ساتھ کھڑی ہو کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اسے کی کا نہیں پتہ کہ کدھر رکھی ہوئی ہے یا کون سی کی استعمال کی گئی ہے، لیکن اس کا کام ہے محل کی حفاظت کرنا، محل میں رہنا۔ جس پر زینما اسے کہتی ہے کہ یہاں پر ہم پینگوئی کے ساتھ رہ کر محل کی حفاظت کریں گے، جبکہ کچھ لوگ وہاں پر کشتی بھیج کر مدد کریں گے۔ جس پر وہ دو ٹیموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پولیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس زیادہ طاقتور ہونے کے لیے پسپا پاس کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ہین اور کیا بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہین اپنے سامنے قد آور آرٹیفیشل روبوٹس دیکھتی ہے جو کہ پوری طرح اپڈیٹڈ اور امپرووڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی طاقت اس ہیومن آرٹیفیشل روبوٹس سے کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایکسپیرینس وائز وہ روبوٹ ابھی نادان ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومنز کو ہوتا ہے۔ پہلے تینوں ہین، زین ماؤ اور لولی سسٹر روبوٹس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو تو آگے سے محل کو بھی بچانا ہے، تو ہین اس سب سے کہتی ہے کہ ان بڑے بڑے روبوٹ سے میں نپٹتی ہوں، تم لوگ آگے جاؤ۔ اس کے بعد ہین اپنی ایک طاقتور تلوار نکال کر گولی جیسے رفتار سے ان تمام روبوٹس کو دو میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک زبردست لڑائی ہونے کے بعد ہین ان تمام پولیس آفیسرز کو کہتی ہے کہ جا کے قیدی کو رہا کر دیں، میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ سے نپٹتی ہوں۔ اس کے بعد کچھ یوں دکھایا گیا ہے کہ فادر ٹیجنگ اور یجنگ کے ساتھ محل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوتا ہے۔ آگے کی سین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ان سارے روبوٹس کو ہرا کر کشتی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تینوں مل کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، جس میں زین ماؤ جن اور لولی سسٹر بھی کھڑی ہوتی ہیں، کہ یہاں پر تو ہمارے پاس کوئی اور بڑا لیڈر ہے نہیں، دیکھا ہم نے ہے نہیں، مقابلہ کرتے ہوئے تو وہ سارے لوگ کدھر گئے؟ جس پر زینگ کہتا ہے کہ وہ سارے لوگ محل کی طرف چلے گئے ہیں اور اب محل میں سیکرٹ کوڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر یہ تینوں محل کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر محل میں جو یوجین اور سپر سونکس ہیں وہاں پر آلریڈی ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد ایک خطرناک سی لڑائی شروع ہونے کے بعد آخر میں بینکی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی سپر سونکس محل کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر فیرن ان کے لیے تیار کھڑی ہو کر ایک تیز انداز میں تیر نشانے پر مارتے ہوئے اس کی طرف بھیجتی ہے، جس سے وہ بہت شدید کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں روک پاتا
اور اس کے سر سے گزر کر باہر نکل جاتی ہے، جس سے وہ سپر سونک مر جاتا ہے۔ محل کے باہر کی لڑائی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ بینکی کالے گلاسز پہن کر مزے سے چیئر پر بیٹھا دشمن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں دشمن سپر سونکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو ساتھ میں لے کر محل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان جنگ میں ہوئی شن بھی دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان سے تو اپنی پرانی دشمنی بھی تو نکالنی ہے، تو وہ بینکیا پر حملہ کرتے ہیں، اور چونکہ دشمن زیادہ اور بینکیا اکیلا ہوتا ہے تو وہ دشمنوں کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی دشمن اندر جانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بینکی کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لڑائی میں۔ اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ کیا بینکوی کو ریکور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہاں اس سے یہ کہتی ہے کہ بینکی جو ہے ابھی ریکوری کے مرحلے سے نہیں گزر پا رہا، کیونکہ اس کی انرجی زیادہ لاک ہوئی ہے اور اس کا جوائن کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، اس کے بعد پھر دونوں سسٹر اور کیا آپس میں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے اور آخر حد تک لڑیں گے، اور ساتھ میں بیٹھی ہوئی یہ ماؤجن اور لولی سسٹر بھی عہد کرتی ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں جائیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ فادر محل کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، حکم صادر کرتا ہے کہ سیکرٹ کوڈ کی کو پیدا کیا جائے تاکہ ہم سیکرٹ کوڈ کو ایکسس کر سکیں، جس پر ساری فوج ادھر ادھر سیکرٹ کوڈ کی کو فائنڈ کرنے میں لگ جاتی ہے۔ آخر میں بینکی اور یوشن جو ہیں آپس میں آخری لڑائی لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں یوشن کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور جس پر اس کے دونوں ہاتھ فادر کے سامنے گر جاتے ہیں، اور فادر اسی پہ کہتا ہے کہ اتنی جنونیت کہاں سے آئی ہے ان میں۔ اس کے بعد یوشن کے ٹکڑے فادر کے سامنے گر جاتے ہیں، جس پر فادر کہتا ہے کہ جنگ میں اس طرح قربانی دینی پڑتی ہے اور جنگ کافی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب دشمن بے خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپر سونک اور زین ماؤ کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ سپر سونک زین ماؤ پر حملہ کرتا ہے۔ زین ماؤ اس سے کہتی ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی تمہیں ہرایا تھا میں نے، تم پھر ہارنے آ گئے ہو۔ تو سپر سونک اسمائل پاس کر کے کہتا ہے کہ ابھی فادر نے ہمارے سسٹمز اپ گریڈ کر دیے ہیں اور ابھی میری سپیڈ کافی بڑھ چکی ہے، جس پر زین ماؤ کہتی ہے کہ لڑائی سپیڈ سے نہیں عقل سے جیتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک وار سے زین ماؤ سپر سونک کو ٹھکانے لگا دیتی ہے اور اس کا سر ہر سے الگ ہو جاتا ہے، جس میں سپر سونک کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایک روبوٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہے جو کہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، لولی سسٹر کا سامنا کرتا ہے، جس میں لولی سسٹر اسے شکست دیتی ہے فنلی کی مدد سے، اور اس کے بعد کمرے میں فنلی اور لولی سسٹر کے مقابلے میں زین بھی آ جاتا ہے، جو کہ مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے، لیکن اسے مارنے کی دونوں کافی کوشش کرتی ہیں۔ اس لڑائی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کافی پرتیلے انداز میں لولی سسٹر پر حملہ کرتا ہے اور لولی سسٹر کو دور گرا دیتے ہیں۔ ابھی لولی سسٹر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید ان کی سپیڈز کافی بڑھ گئی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ان پر دوسری دفعہ وار کرتا ہے، جس سے لولی سسٹر کافی کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کی بیٹری ڈرین ہونے کے نزدیک ہی ہوتی ہے کہ فنلی وہاں پر آ جاتی ہے اور تیر مار کر روبوٹ کو سائڈ پر گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد زین اور فنلی کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ یوزن سے یاد دلاتا ہے کیونکہ اسے اس نے جنگ میں مارا تھا،
جس پر ہین کہتی ہے کہ اب میں تمہیں مار کے دکھاؤں گی، اور پھر آخر میں اسے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چونکہ مشین ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن ہوتی ہے، اس کی انرجی مسلسل ڈرین ہوتی ہے جنگ کے دوران، سو اب اس کی مرضی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اتنے میں روبوٹس ان کے پاس آتا ہے اور ان سب کو اٹھا کر فادر کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فادر محل کی کرسی کو ہٹا کر سیکرٹ سورس کو اوپن کرتا ہے اور ان سے زبردستی چپ نکال کر سیکرٹ سورس اوپن کرنے کو کہتا ہے، جس پر ویژن آتی ہے اور وہاں پر اور حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ ویرن بھی تمام دشمنوں کو ہرانے میں آلموسٹ کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں فادر اسے بھی قبول کر دیتا ہے۔ اگلے سین میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ چاروں طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن روبوٹ فادر کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور فادر اس سے کی مانگنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ نہیں دے پاتے، تو فادر یہ چپ سیٹ لے کر اس کی میموریز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں پتہ لگتا ہے کہ کیا کی انگلی میں کی ہے، جس کی وجہ سے وہ کی لے لیتا ہے اور سیکرٹ سورس کی طرف سے جو دروازہ کھلا رہتا ہے اسے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن روبوٹس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ سب مل کر لالی سسٹر کو انرجی دے کر مدد کو جو پروفیسر بین ہوتی ہیں اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو سب کی بیٹری کو بحال کر دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر اوور رائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سسٹم جو کہ فادر ہیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اتنے بھی پولیس آفیسرز کو نیوکلیئر بم گرانے کا حکم ہوتا ہے، جس پر پولیس آفیسر اس کو کہتے ہیں کہ ان کے بچے زین اور لالی سسٹر اندر ہیں اور انہیں وہاں پر رہنا ہوگا تاکہ وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، جس پر سارے جہازوں کو کہا جاتا ہے کہ موو بیک، جبکہ سائنٹسٹ والا جہاز محل کے اوپر کھڑا ہے اور روبوٹس کے کانٹیکٹ میں رہتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن روبوٹ سے۔ اس کے بعد سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس مل کر نیچے سیکرٹ سورس کی طرف جاتی ہیں تاکہ فادر کو روک سکیں۔ اگلے سین کے سٹارٹ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سارے ہیلی کاپٹر ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر جس میں پروفیسر ہین اینڈ پولیس آفیسر زوران ہوتے ہیں، وہ محل کے اوپر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس زین ماؤ، زین، لالی سسٹر اور کیا کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیس چیف اینڈ کمانڈ آفیسر کے پاس آرڈرز آتے ہیں کہ آپ ریٹریٹ کریں اور نیوکلیئر بام گرا دیں، جس پر وہ حکم کی تعمیل کرنے کو کہتی ہیں۔ وہاں پر پروفیسرز اسٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ زوران سے دوسرا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ باہر آ جائیں گے؟ تو اس پر زوران کہتا ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے، بس فکر صرف اس بات کی ہے کہ اس کے بعد انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس پر یقین کیسے کریں گے۔ اگلے سین میں زین ماؤ، لالی سسٹر نیچے آتی ہیں اور اوپر سے کیلکولیشن کر کے بتاتی ہیں کہ 2 کلومیٹر نیچے ہم نے جانا ہے، اگر صرف چلتے ہی رہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، جس پر زین باقیوں سے کہتی ہے کہ فنلی اینڈ زین ماؤ کی سپیڈ تیز ہے، وہ جائے جلدی سے اور ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، جس پر وہ چلے جاتے ہیں اور باقی بھی تھوڑی دیر میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ سب نیچے پہنچتے ہیں تو ایک ان آتھورائزڈ سائن ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سارے سیکیورٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ ایک زبردست قسم کی آٹومیٹک مشین زمین میں سے نکلتی ہے اور سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو سب اپنی جان بچاتے ہیں، پھر فنلی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مشین پر ناکام حملہ کرتی ہے۔ کافی حملوں کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو کیا آگے آ کر ڈیفینس پر آ جاتی ہے اور زینما اور دوسروں کو کہتی ہے کہ میں اس سے نبٹتی ہوں، تم لوگ آگے جاؤ۔ آگے ایک ٹنل کے سامنے یہ ایک روبوٹس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس ٹنل میں لیزرز لگے ہوتے ہیں۔ وکٹ ٹریسپاسر ایک ہی منٹ میں بزم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
لولی سسٹر کہتی ہے کہ اکیلے ہم کبھی اس ٹنل سے ہو کر نہیں جا سکتے. ہم اگر ڈھال بنا دیں اور ساتھ میں اسپیڈ سے جائیں تو ہمارے بچنے کے چانسز ہیں. جس پر سب گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ سی یو آن دا ادر سائڈ آف ٹنل. ایک بہت ہی اسپیڈ سے جاتے ہیں لیکن اسپیڈ ان کا ناکافی ہوتی ہے اور راستے میں گزرتے گزرتے لالی سسٹر اور فنلی راستے میں لیزر کا شکار ہو جاتے ہیں اور زین ماؤ اور زین آسانی سے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ فادر دونوں ہاتھوں سے ڈی کوڈنگ پہ لگے ہوتے ہیں اور اسی روم میں زین ماؤ اور زین آ جاتی ہیں. فادر کہتا ہے ان سے کہ اب 1 منٹ کے بعد ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دنیا پہ حکمرانی کریں گے. زین کہتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس اور ہیومن کے درمیان فاصلے کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. جس پر فادر کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ختم کروں گا پہلے، اس کے بعد یہ کام کروں گا کیونکہ تم لوگ مجھے یہ کام نہیں کرنے دے رہے. زین تیز رفتار تیروں سے حملہ کرتی ہے فادر پہ اور زین ماؤ اپنی سپیڈ یوز کر کے طاقتور سورڈ سے حملہ کرتی ہیں. دونوں فادر کو مارنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتی ہے. اب فادر کو بہت غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی ونگز کو کھول کر جو کہ نوکیلے تلواروں سے بنے ہوتے ہیں زین ماؤ اور زین پر حملہ کرتے ہیں جس سے دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور آخر میں سانسیں گننا شروع کر دیتے ہیں. فادر ان کے نزدیک آتا ہے اور دونوں کو گردن سے پکڑ کے ہوا میں اٹھاتا ہے. فادر ان سے کہتا ہے کہ ابھی میری حکمرانی کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی ٹائم پہ زین ماؤ اور زین ایک دوسرے سے کہتی ہیں سی یو آن دی ادر سائڈ اینڈ بوم کا بٹن دبا کر فادر کو ساتھ میں خود کو اڑا دیتی ہیں. پروفیسر کو ڈیکوڈنگ سٹاپ ہونے کی خوشی ہوتی ہے، ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کی سگنل لاس ہونے کا غم ہوتا ہے. آفیسر زوران ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو نیچے کمپاؤنڈ میں اتارتا ہے. آفیسر کیوں ہی ریزائن کرتے ہیں اور نیوز پہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں خبریں سنائی جاتی ہیں. پروفیسر افسردہ ہو کر نیوز چینل کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. آفیسر زوران قبرستان میں زین ماؤ، لالی سسٹر، فینلی، کیا زین کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے. اسی دوران دوسرا پولیس آفیسر آتا ہے، کہتا ہے کہ انسان اس حادثے کو بھول جائیں گے مگر ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیروز کو ہم ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے.